السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بھائی دوستوں لوگوں، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں انسان بنایا. انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، سب سے بڑھیا ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے. بلکہ ساری مخلوق اس کی خادم ہے، اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ہمیں خدا نے اپنے واسطے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے، اپنی نمائندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے احکامات کو ماننے کے لیے. تو شکر ہے ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی تھی. محض اللہ جل شانہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور تبلیغ جیسا بڑا عظیم کام عطا فرمایا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. آج کا ذمہ دار کو بڑا کام سمجھتا ہے اور فخر سے اپنا تعارف کراتا ہے کہ جی میں ذمہ دار ہوں. اور آج کا افسر اپنے آپ کو فخر سے متعارف کراتا ہے، میں افسر ہوں. میرے دوستوں، نبی کے ساتھ کیا نسبت ہے ان ذمہ داریوں کی اور ان افسریوں کی اور ان چیزوں کی؟ نبی تو براہ راست اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. اللہ خود ان کی تربیت فرماتے ہیں، خود ان کی نگرانی فرماتے ہیں، ان کے کام کو اللہ ان کے لیے آسان کرتے ہیں. ذمہ داروں کا کام ہے زراعت کرنا، کھیتی باڑی کرنا. ملازموں کا کام ہے ملازمت کرنا. مزدوروں کا کام ہے مزدوری کرنا. مختلف پیشے والوں کے مختلف کام ہیں. نبیوں کا کام ہے انسان سازی، آدم سازی، انسان بنانا. ہمارے ہاں آپ مل لیں جس سے ملنا، پہلے باقی باتیں بات کر لیں گے. آدم سازی، آدمی جسمانی لحاظ سے بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. ماں کا پیٹ وہ جگہ ہے جہاں اس کی آنکھیں بنتی ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، کان بنتے ہیں، ناک نقشہ سب کچھ بنتا ہے، رنگ بھی چڑھتا ہے. اللہ بھی اس کو پالش کرتے ہیں، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو کوئی. جسم کے لحاظ سے تو ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے. بھائی اس موبائل کو بند کرو، اس کو مہربانی آپ کی. آگے صفات کے لحاظ سے بننا ہے، ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، دوسروں کے کام آنے کے لحاظ سے. کہتے ہیں الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق ساری کے ساری یہ اللہ کا قلبہ ہے. اب اللہ کے اس قلبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خیر خواہی کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، ان کے نفع کی سوچنا، یہ انسان کا کام ہے. اس کا نام انسانیت ہے. آپ حضرات نے سنا ہوا ہے کہ ایک گناہگار فاحش عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، پیاسے کتے کو اللہ نے اس پر اس کی بخشش کر دی. ایک نیک اللہ والی عورت، اللہ کرنے والی، اس نے ایک بلی کو باندھ لیا، اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ چل پھر کے اپنا پیٹ بھر لے، اور اس کو کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا، وہ بھوک سے مر گئی. اس پر ہی اللہ ناراض ہوئے اور اس کو عذاب دیا. تو یہ مخلوق کتا اور بلی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور سب سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ حضرت انسان. یہ انسان بنے. یار میری ایک بہت ہی کمزوریاں تو بہت، ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب میں کسی ساتھی کو دیکھتا ہوں ان کی ادھر ادھر متوجہ ہے تو مجھے سب بھول جاتا ہے. اس لیے مہربانی کریں آپ سارے کے سارے اللہ کے لیے اپنا دل و دماغ حاضر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. سمجھ اللہ ہی دے گا. بندے کے سمجھانے سے تبلیغ کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. بندہ تو جھوٹے دعوے کرتا ہے کہ میں سمجھا دوں گا. بندہ نہیں بندے کو سمجھا سکتا، اللہ ہی سمجھاتا ہے. کوشش کر سکتا ہے بندہ. سن 70 میں ہماری جماعت 1 سال کے لیے افریقہ گئی تھی. پیدل جماعت، کئی 5-6 ملکوں کا سفر تھا. تو اس میں کچھ اشکالات مجھے بھی پیدا ہو گئے کہ یار یہ جنگلوں میں مارے پھر رہے ہیں، کسی شہر میں جا کے محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملتے ہیں، کوئی تبلیغ میں لگ جاتے ہیں. اب یہاں کیا ہے، پیدل چلنا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے سے تیسرے گاؤں.
لیکن میں نے اس اشکال کا اظہار نہیں کیا ساتھیوں کے سامنے، کیونکہ جب آدمی اظہار کرتا ہے تو پھر باغیانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3 بڑھتے چلے جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جماعت ٹوٹ جاتی ہے، اجتماعیت نہیں رہتی۔ ہماری جو اصل قوت ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ ہے نقل و حرکت اور اجتماعیت۔ یہ امت بن کے رہے، جڑ کے رہے اور نقل و حرکت میں رہے، یہ اصل طاقت ہے۔ پھر یہ پہاڑوں سے بھی ٹکرائے گی تو پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے۔ اجتماعیت اور نقل و حرکت، تو کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکلیں جس سے ہماری اجتماعیت متاثر ہو، جس سے ہماری نقل و حرکت متاثر ہو۔ تو میں نے بھی اپنے دل کا حال کسی کو نہیں دیا، چلو بھائی سال گزارنا ہے، اللہ کے راستے میں آئے ہیں، اللہ سے آسانیاں مانگتے ہیں، گزر جائے گا۔ جب واپس آئے مکہ مکرمہ میں، حج کے دن تھے، تو ایک بزرگ سے لاہور کے شیخ شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھے، بہت ہی۔ تو میں ان کو لے کے جا رہا تھا وضو کروانے کے لیے، تو راستے میں نے ان کو حال دیا۔ میں نے کہا بھائی شفیق صاحب گئے تو تھے، سال لگایا ہے، لیکن جیسے گئے تھے بس ویسے ہی آئے، کوئی اندر بنا ہوا، کوئی ایمان بنا ہوا، کوئی اخلاق سنبھلا ہوا، کوئی تبدیلی اپنے اندر آئی ہو، یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ کیا تبلیغ ہے، جنگلوں میں مارے اس طرح پھرنا، بھوکے پیاسے، پانی نہیں ملتا تھا وہاں، تو مجھے آپ کچھ سمجھائیں۔ تو انہوں نے فرمایا جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی انسان کو نہیں سمجھا سکتا، انسان کو نہیں سمجھا سکتا۔ یہ جو ہدایت دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے۔ ہم سارے مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اور جو جتنے غیر مسلم ہیں ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، اللہ ہی نے ان کو سمجھ نہیں دی، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہ اللہ جو روزانہ سورج نکالتا ہے، ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے، جگمگا دیتا ہے، گرما دیتا ہے نا، تو وہ قادر مطلق نہیں کہ ہدایت کا سورج نکال دے اور ساری انسانیت کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے، کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ کا وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وضو کر لو۔ یہ جو مراقبے میں ہے، اس کو متوجہ کر دو ذرا۔ جا کے خانے کعبے کا کرو طواف اور اللہ سے مانگو دعا، یا اللہ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، مسلمان بنایا، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، اب مجھے اس کام کی کوئی سمجھ بھی نصیب فرما۔ تو اگر اللہ دعا قبول کرے گا ضرور کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کو اللہ سمجھ دے دے گا۔ تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے اور میں سمجھا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں کمزور ہوں۔ ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بولو تو صحیح یار، جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں؟ ہم سب سیکھنے والے ہیں، ہم میں کوئی بھی سیکھا ہوا نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تبلیغ کا کام سیکھ لیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اس کے سیکھنے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں سیکھ رہے ہیں، کوئی پہلی جماعت میں ہے، کوئی 14ویں جماعت میں ہے، کوئی 16ویں میں ہے، یہ آگے پیچھے ہیں، درجات ہیں۔ کسی کو لگے ہوئے 20 سال ہو گئے، کسی کو لگے ہوئے 30 سال ہو گئے، اسی مجلس میں 60 سال 70 سال پرانے ساتھی بھی تبلیغ والے ہوں گے۔ تو کوئی آگے کوئی پیچھے، سب سبق سیکھ رہے ہیں، محنت کرنا سیکھ رہے ہیں۔ اور محنت کس بات کی ہے کہ سارا دین ساری دنیا میں کیسے آئے، یہ ہمارا مطلوب ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہماری پہلی مجلس ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ کم از کم ہمیں یہ تو احساس ہو کہ ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی میلہ ہے، کوئی عرس ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی حکومتی پروگرام ہے نہیں، کوئی لالچ ہے کچھ یہاں سے پیسے ملیں گے، دیہڑی مزدوری، کچھ نہیں۔ ہم سارے کے سارے ایک بات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں دین عطا فرما، اللہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو دین عطا فرما، اور جس محنت سے دین آتا ہے اس محنت کا محنتی ہمیں بنا، ہر مسلمان کو۔ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدی۔
میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم سارے کے سارے میرے کام کرنے والے لوگ ہو۔ حضرات سے ہم نے سنا کہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا، اور حضور نے اسی دن سے انہیں اپنے ساتھ اپنے کام میں شریک کیا، اور پہلے دن میں یا دوسرے دن میں وہ 6 آدمیوں کو مسلمان کر کے لے آئے۔ ہر مسلمان کا کام یہ ہے کہ نور پھیلائے۔ مسلمان کے اندر اللہ نے نور ایمان رکھا ہے، چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، ایک دیے سے 100 دیے آپ جلا لیں اس سے لوگ کام نہیں ہوتی۔ تو مسلمان وہ ہے جس سے نور پھیلے، جس سے روشنی پھیلے، آگے اسلام پھیلے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں اس وقت ساری دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب انسان ہے، 700 کروڑ، جس میں 200 کروڑ 2 ارب مسلمان ہیں۔ تو ایک مسلمان کے حصے میں 3 غیر مسلم آتے ہیں۔ اگر مسلمان ہو جائے، مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو، آج ہر نہ ماننے والا مسلمان ہے، ہر اپنی مرضی کرنے والا مسلمان ہے، ہر اپنی مرضی چاہنے اور کرنے والا وہ مسلمان ہے، نہیں اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے سامنے گردن ڈال دے، جھکا دے، بس وہ کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ نہیں کریں گے جس سے اللہ نے منع کیا، اور ویسے کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ جل شانہ نے بہترین نمونہ بنایا انسانوں کے لیے، سیمپل دے کے بھیجا، یہ دیکھو میرا محبوب، یہ ہے زندگی میری پسندیدہ، ان کی نقل اتارو۔ بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ او بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ حد ہو گئی، تو خود بیٹھ جا شاباش۔ ہمیں اپنا سبق بھولا ہوا ہے، دوسروں کو ہم یاد کرانے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کیا کہہ رہا تھا، میں آپ کو بھی بھول گیا ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے نمونہ بنایا ہے، سیمپل بنایا ہے۔ ایسی زندگی گزارو، ایسی نماز پڑھو جیسی میرے محبوب پڑھتے ہیں، ایسا اخلاق ہو، ایسے معاملات ہوں۔ میرے دوستوں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانوں پر کتنی شفیق، کتنی مہربانی، بہت مہربانی کرنے والے ہیں۔ خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے یہ تمہارے لیے حریص بہت ہے، تم میں سے کسی کا بھی دوزخ میں جانا اس کو برداشت نہیں ہوتا، سب کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا امام بنایا ہے، ہمارا قائد بنایا ہے، وہ آگے کھڑے ہیں۔ یہ امام جس کے پیچھے ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے نا، یہ ہماری 4 رکعت کا امام تھا، عصر کی نماز کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساری زندگی کے امام ہیں۔ شادی ویسے کرنی ہے جیسے حضور نے کی، رخصتی ویسے کرنی ہے جیسے حضور نے کی، کام ویسے کرنا ہے، کھانا پینا۔ اب دائیں ہاتھ سے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اس سے نہیں کرتے ہو کیونکہ حضور نے نہیں کیے، منع فرمایا۔ تو نقل اتارنا، پیچھے پیچھے چلنا، اللہ جل شانہ نے بہت واضح طور پر فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے میرے محبوب اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ اللہ کی محبت کا ثبوت اور اللہ کی محبت کا اظہار اللہ کے نبی کی دعا۔ کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اظہار غلامی ہے، اور نماز یہ ہے اقرار غلامی، اور نماز ہے اظہار غلامی۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے، نماز کے لیے نہیں جاتا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے اپنے عمل سے؟ غلام ہوتا تو جس کام میں لگا تھا اس کو چھوڑ دیتا، مسجد کی طرف جاتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا۔ تو دین اللہ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو، ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے۔ کس لیے دیا اللہ نے دین؟ میری آپ کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے۔ جو پورے دین پر چلے گا وہ پورا کامیاب ہوگا، اور جو ادھورے دین پر چلے گا وہ ادھورا کامیاب ہوگا، وہ پورا کامیاب نہیں ہوگا۔
لوگ دیکھتے ہیں کہ یار بندہ تو دیندار ہے لیکن کیا ہے اس کے حالات ایسے خراب کیوں ہیں، اس کے اعمال خراب ہے. کہتے ہیں دنیا سے یہاں سے اوپر ہمارے اعمال جاتے ہیں اور جیسے اعمال ہم اوپر بھیجتے ہیں اوپر سے ویسے حالات نیچے آتے ہیں. اگر کسی فرد کے اعمال خراب ہے تو اس کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے. اللہ کے وعدے کے خلاف ہے یہ بات. اگر کسی قوم کے من حیث القوم مجموعی طور پر اعمال خراب ہیں اس قوم کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ نے اپنے حالات از خود ٹھیک کرنے ہیں. اس کے ٹھیک کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا. اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پورا کرنا. اگلے دن ایک صاحب نے سنایا کہ ایک آدمی حج عمرہ کر کے آیا تھا. ہم اس سے ملنے کے لیے گئے. چلو بھائی حاجی صاحب آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، مل کے آتے ہیں، زمزم پیئیں گے، کھجوریں کھائیں گے، دعا کرائیں گے. گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے. تو جو آدمی پاس بیٹھا تھا اس نے کہا حاجی صاحب پرسوں ہی آئے ہیں حج سے، ماشاءاللہ ان کو بہت اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے. تو وہ نماز پڑھتے ہوئے بولا، کہتے ہیں ان کو بتاؤ کئی حج انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں، اب نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ، دھیان اللہ کے غیر کی طرف ہے، نماز میں دھیان نہیں ہے. کہتے ہیں ان کو یہ تو بتا رہے ہو کہ پرسوں آیا، یہ بتاؤ کہ اس نے اس سے بھی پہلے کئی حج کیے ہیں. آدمی عمل تو کرتا ہے لیکن اس میں اللہ پاک کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. اپنے نفس کا اطمینان، اپنے نفس کا اطمینان، میں یہ بکریاں اور بھیڑیں کیسے بولتی ہیں، میں کرتی کہ نہیں کرتی. تو شیطان انسان کے اندر یہ میں پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے بہت درجات بلند کرے، انہوں نے یہ سبق بڑا پکوایا اور بڑا دہرایا. یا اللہ میں کچھ نہیں، یا اللہ میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں سب کی نفی کرنا آسان، صدر سے کچھ نہیں ہوتا، وزیر سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، ملازم سے کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں سب کی نفی، تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور میں تو بچے پالتا ہوں، میں تو کاروبار چلاتا ہوں، میں ہوں، میں نہ ہوا تو میرے بچوں کا میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. تو یہ میں کی نفی جو ہے کہ میں بھی کچھ نہیں، میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اوپر سے فیصلے آتے ہیں. تو شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ کے لیے عمل نہیں ہمیں کرنے دیتا، اپنا حصہ ملا لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. رائے گنج میں جب ہم لوگ آئے تھے، بھائی کیا ہو گیا یہاں، کیا ہو گیا؟ کوئی خیال کرو یار، پڑھے لکھے آدمی ہو، مجلس کے کوئی آداب بھی ہوتے ہیں نا. تو یہ آواز لگتی تھی رائے گنج میں کہ شیطان کے بے شمار نورانی داؤ ہیں، نورانی دین کے رنگ سے آتا ہے. شیطان ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ ایسا کرنے میں تیرے دین کا بہت نفع ہے. حج فرض ہے، حج پر جانا ہے، شیطان کہتا ہے پہلے بیٹی کی شادی تو کر. کہیں لکھا ہے قرآن میں حدیث میں کہ شادی کے بغیر حج نہیں ہو سکتا. بھائی جس عمل کا جو وقت ہے اس کو اس وقت کرو، جب شادی کا وقت آئے گا انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی. کہتے ہیں شیطان کا خیال یہ ہے کہ وہ روک تو سکتا نہیں، نیکی سے روک نہیں سکتا، وسوسہ پیدا کرتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ 4 مہینے لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ سال لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ملکوں میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تجھے مال اور چیزیں تو ملنی نہیں کہ کہیں کہ تجھے کار ملے گی فلانی. کیوں جی؟ فائدہ یہ تو تیری اندر کی دنیا آباد ہوگی، تیرا ایمان بنے گا، تیرا اعمال بنے گے، تیرا اخلاص تیرے اندر پیدا ہوگا، خدا خوفی اور تقویٰ تیرے اندر آئے گا. یہ فائدہ وہ ہے جو کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا کہ یہ فائدہ ہوا. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا مجمع ہے، اللہ پاک قبول فرمائے. آپ سب حضرات کا آنا مبارک ہو. آپ کو کوئی حکومت نے پکڑ کے یہاں بھیجا، اپنی رضا و رغبت سے آئے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. میں آپ سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں.
اب اس آنے کو آپ اپنی ساری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنائیں. آج چونکہ یہ پہلی بات ہے ابتدائی، تو یہ ذہن میں لے کر کے بیٹھیں کہ ہم جس مقصد عظیم کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ نبیوں والا مقصد ہے، وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کے لیے سربلندی کے لیے کوشش کرنا ہے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ جل شانہ نے آخری نبی بنایا ہے، عالمی نبی بنایا ہے. آپ کسی علاقے کے نبی نہیں، آپ کسی قوم کے نبی نہیں، آپ کسی زمانے کے نبی نہیں، سارے زمانوں کے آپ ہی نبی ہیں. ٹھیک ہے، کہہ لو سارے زمانوں کے آپ ہی نبی ہیں. قیامت تک کے قیامت والے دن بھی آپ ہی نبی ہوں گے، آپ ہی کی سفارش چلے گی. سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں، کاڑوں کے آپ نبی ہیں، گوروں کے آپ نبی ہیں، غریبوں کے آپ نبی ہیں، عورتوں کے آپ نبی ہیں، مردوں کے آپ نبی ہیں. سب کے نبی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی نجات، سب کی کامیابی، سب کی دنیا اور آخرت کا بننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. جو ہے میرے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کرتے ہیں، کیوں یہ کرتے ہیں نا، اللہ سے تو محبت ہے. اللہ تو ہمارا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ اور ہمارا کیا ہے؟ اللہ سے تو بہت محبت ہے. اچھا بھائی اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کی پیروی کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو. قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اسے دشمن پکڑو، اسے دشمن سمجھو، اس کے پیچھے مت چلو. تو میں نے کہا پتہ نہیں کتنے ہزار دو تو اس کے نورانی ہیں کہ دین کے رنگ میں آتا ہے. خاص کر سنا یہ ہے کہ جب موت آتی ہے نا آدمی کی آخری وقت، اس وقت شیطان آتا ہے اس کے بزرگوں کے رنگ میں، استاد کے رنگ میں، والدین کے رنگ میں. او بیٹا ہم نے تم سے پہلے مار کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں آگے. ایسے مولویوں کی باتیں ہیں، کوئی جنت جہنم نہیں. یعنی ایسا چاہتا ہے کہ بے ایمان کر کے مارے اس کو، انتہائی کوشش کرتا ہے. اس کے مرشد کا رنگ پکڑ کے بھی آتا ہے، رنگ اس ڈھنگ سے بھی آتا ہے کہ مرنے سے پہلے انکاری ہو جائے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہمارا آپ کا خاتمہ سب کا ایمان پر کرے. اصل بات حسن خاتمہ کی ہے. اس لیے کہتے ہیں تبلیغ کا کام جو ہے نا یہ 3 چلے کا کام نہیں ہے، یہ 4 مہینے کا کام نہیں ہے، یہ 7 مہینے کا کام نہیں ہے. یہ کب تک کا کام ہے؟ حتی الموت. کب تک ہے؟ مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے. اور محنت اور فکر اس بات کی ہے کہ اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دے، خوش ہو کے راضی ہو کے ایمان کے ساتھ ہمیں بلا لے. جب کوئی آدمی ایمان سے خالی ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، نعرے مارتا ہے، دیکھا زندہ باد، بلا دیا نا کلمہ، بلا دی نا آخرت. اور اپنے کارندوں کو شاباش شاباش مرحبا، بہت اچھا کیا تم نے. اگر کوئی ایمان والا ایمان کے ساتھ چلا جائے خوش قسمت ہو. پھر لعنت مناور کرتا ہے اپنے چھوٹوں کو، کم وقتوں کہاں مر گئے تھے، کہتے ہیں سر پہ خاک ڈالتا ہے، غم مناتا ہے، کہاں مر گئے تھے، یہ ایمان کے ساتھ چلا گیا، کلمہ پڑھ لیا، تم کہاں گئے ہوئے تھے، کیوں نہیں اس کو روکا، کیوں نہیں اس کو سمجھایا. کچھ اولیاء اللہ بزرگان دین اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ والوں کی مجلس میں تو اللہ کی باتیں ہوتی ہیں نا. یہ دنیا کی باتیں زیادہ کرنا بقدر ضرورت تو اجازت ہے، لیکن غیر ضروری لایانی باتیں یہ منع ہے. خام اپنی صلاحیت کو ضائع کرنا. قیامت کے دن زبان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کیا بول کے آیا، میٹھے بول بولے جوڑ والے کہ توڑ والے. آدمی بول بولتا ہے، سننے والے جڑ جاتے ہیں، امت بن جاتی ہے، یا بھائی آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں تو فرقہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک زبان کا بول ہے. یہی زبان ہے جو آدمی کو تخت پر بٹھا دیتی ہے، اور یہی آدمی کی زبان ہے جو اسے پھانسی پہ لٹکا دیتی ہے. زبان کا بول. تو زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جسم کے ہر حرکت اور سکون کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کیوں کیا. اس لیے کیوں کا جواب ہے اللہ کے لیے کیا. اس کی مشق کرنی، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ تو بولو تو صحیح یار، اللہ کے لیے. اس
کی مشق کرنی چاہیے. اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا، یہ بہت محنت طلب کام ہے. اللہ کے لیے کرنے والا کہتا تو ہے ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر نہیں رہے ہوتے. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہوں تو یہ زبان پر الفاظ لانے کی ضرورت ہوئی نہیں، اللہ کو پتہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں، ایک جنگ میں مال غنیمت میں ان کو ایک بہت قیمتی ہیرا ہاتھ آیا. حجم چھوٹا، قیمت بہت زیادہ، قیمتی ہیرا. انہوں نے وہ ہیرا لیا اور خزانچی کی میز پر لا کے رکھ دیا بیت المال میں جمع کرانے کے لیے، اور واپس مڑے. خزانچی نے دیکھا یار ہیرا بڑا قیمتی ہے اور بندہ عوام میں سے ہے، کوئی بڑا درجے کا، وہ اس درجے کا نمبر 1 نہیں ہے، تو ہے کون پتہ کرنا چاہیے. بڑے ایمان والا ہے، بڑے توکل والا ہے، بڑا دیانتدار ہے، اتنا قیمتی ہیرا جیب میں ڈال کے چل دیتا ہے، کسی کو کیا پتہ لگنا تھا. تو اس نے آواز دی، ارے بھائی اپنا نام تو بتا جاؤ. اس نے کہا میں نے جس لیے یہ ہیرا آگے تمہارے پاس جمع کرایا نا، اس کو میرے نام کا خوب پتا ہے. اللہ کے لیے کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. پہلے تو خانقاہی نظام تھا نا، اس کے لیے بڑی محنت ہوتی تھی، مشق کروائی جاتی تھی. تبلیغ میں یہ 5واں نمبر ہے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، اس کی مشق کرو. اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرو. یا اللہ چاہتا تھا تیرے لیے کروں لیکن وہ نہیں کر سکا، کمزور ہوں تو معاف کر دے. ہمارے ایک دوست ہیں، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے. وہ دعا کرتے تھے یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، مہربانی کر ہمارے غلط کیے ہوئے کو صحیح کر دے. کر سکتا ہے نا؟ کیوں جی کہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں بندہ یہاں سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک اتنے گناہ کرے کہ بھارت ساری ہلاک ہو، اور پھر کہ یا اللہ خطا ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، معاف کر دے. اللہ ایک دفعہ نہیں کہتا نہیں کرتا معاف. اتنے گناہ کیوں کیے تھے؟ کہتے جا معاف کیے. مجھے کوئی فرق نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو ہمارے وہ دوست دعا کرتے تھے یا اللہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، جو ہم نے الٹے کام کیے، ان کو سیدھے کر دے، ان کو صحیح کر دے، رعایت کر کے ہمیں اس کو پورے نمبر دے دے. اور یا اللہ جو کوئی اچھا کام ہو گیا تیری توفیق سے اور وہ تھوڑا ہوا تو اس کو برکت دے کر زیادہ کر دے. اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک چیز ہے جسے برکت کہتے ہیں اور وہ دین سے ہی آتی ہے. ایک چیز ہے کثرت، جس کے چکر میں ساری انسانیت، ساری دنیا اسی چکر میں مال چیزیں زیادہ ہو جائیں. یقین یہ بنا ہوا ہے کہ مال چیزیں زیادہ ہو جائیں گی نا، عزت زیادہ ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی. بڑے فائدے دکھاتا ہے شیطان کہ مال اور چیزیں زیادہ ہو جائیں گی نا، ہائے ہائے ہائے، جتنی دنیا زیادہ ہوگی اتنا دین کم ہوگا. یہ پکی بات ہے. جتنی دنیا جس کے پاس زیادہ ہوتی چلی جائے گی نا، اس کا دین اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، اس کا لیول جو ہے نا وہ نیچے ہو جائے گا. یہ دین سیدھے سادے لوگوں کا دین ہے. صحابہ کی اکثریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے. حضور جیسی کوئی شخصیت ہے بعد از خدا بزرگ تر قصہ یہی ہے مختصر. خدا کے بعد حضور ہی کا درجہ ہے. اتنی بڑی شخصیت اور مکان کتنا بڑا، کیوں جی پتہ ہی نہیں، کبھی سیرت پڑھی نہیں نا، دیکھا نہیں. ہائے ہے مکان اتنا بڑا، کھڑے ہوتے تھے تو چھت سر کے بوسے لیتی تھی، لیٹتے تھے تو ایک دیوار سر کو لگتی تھی، دوسری پاؤں کو لگتی تھی. ہاں جی اتنا چھوٹا، معمولی گھر، معمولی کھانا، معمولی خوراک، معمولی لباس، اور کھانا کھاتے ایسے پاؤں کے بل بیٹھ گئے. کسی نے کہا ایسے کیوں بیٹھتے کہ یہ غلاموں کا طریقہ ہے. مجھے تواضع پسند ہے، میں کہتا ہوں اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو میں استعمال کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے روب عطا فرمایا تھا. دیندار آدمی کا روب ہوتا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ دیندار لوگوں پر روب بہت ڈالتے ہیں.
حالانکہ حق نہیں ہے لوگوں پر روب ڈالنے کا، وہ تمہاری رعایا ہے، یہ جن پر روب ڈال رہے ہو یہ تمہاری رعایا ہے، تم ان کو کھانے کے دیتے ہو، تنخواہیں دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بس وہ صرف اپنے اندر کا روب ہوتا نا، میں ہوتی ہے نا، میں کر کے بولنے کارن عادت بکریاں دی، بکریاں کیسے بولتی ہیں میں کرتی ہیں نا، ایسے خاطر الٹا کر کے کھال اتاری جاتی، ذبح کر کے لٹکا کے کھال کیوں اتارتے کہ میں بہت کرتی ہے، اور جب کٹ جاتی ہے بوٹیاں ہو جاتی ہیں، قیمہ بن جاتا ہے، وہ جو اوجڑی اور وہ آنتے ہوتی ہیں نا ان کی تانت بنائی جاتی ہے، اس کو وہ بجانے والا بجاتا، پھر تو کی آواز آتی ہے۔ اس لیے مجاہدے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر سے میں نکل جائے، اپنے اندر اللہ آ جائے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتا تھے یہ دل اللہ کا تخت ہے، اللہ ایسا ہے کہ جہاں اللہ کا غیر ہو وہاں اللہ نہیں آتا، اس دل کو خالی کرو اللہ کے غیر سے تاکہ اللہ دل میں آئے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، کہتے ہیں اب تو میرا دل خالی ہو گیا، اب تو میرے محبوب تو میرے دل میں آ جا، اللہ کو دل میں لے لے بیڑا پار۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو نہیں لیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ ساتھ ہو جائے، اس کے لیے محبت، اس کے لیے لگن، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم، کہتے ہیں مخلوق پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرو، تمہارے اوپر رحم کرے، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی خدمت کرو، والدین کے حقوق کا خیال رکھو، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھو، علماء کا احترام کرو، علماء انبیاء کے وارث ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ چھوٹے بن کے رہو، اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ چھوٹا بن کر رہنا ہے، بڑا بن کے رہنا نہیں۔ جو بڑا بنتا ہے نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا کرتے ہیں، اور جو کبر کرتا ہے، برائی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں۔ یہ چادر ہے اللہ کی، یہ کبر اور بڑائی اللہ کی شان ہے، اللہ کی رعائی والا ہے، اللہ عظمت والا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی چادر اللہ کے اوپر سے کھینچتا ہے، قریب ہے کہ اللہ اس کی گردن توڑ دے۔ تو اس لیے ڈرنا اللہ سے، تقوی اختیار کرنا۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، خصوصاً یہ ایک دن کہوں یا 1.5 دن، آج شروع ہوا ہے، پرسوں صبح دعا ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا، تھوڑا سا وقت ہے۔ ویسے تو ساری زندگی ہی بہت تھوڑی ہے، خواب ہے خواب، کہتے ہیں ہر بس ایسے ہی ہے جیسے سویا ہوا ہے، جب آنکھ کھلے گی تو جاگے گا، ہائے ہائے اچھا ختم ہو گئی زندگی، ہاتھوں سے نکل گئی، لمحہ لمحہ سانس و سانس زندگی ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ لیکن یہ جو وقت اللہ نے توفیق دی، فضل فرمایا، ہم اس میدان میں آئے، اللہ لایا، اور اس فکر میں آئے کہ سارا دین ساری دنیا میں کیسے آئے، یہ فکر ہونا چاہیے نا۔ سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے۔ ہمارا زمانہ محنت قیامت تک کا، بولو، ہمارا زمانہ محنت قیامت تک کا۔ بھئی قیامت تک تو ہم تو تھوڑا عرصہ جیئیں گے، مر جائیں گے، نہیں، ہم محنت کر کے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ہمارے بعد محنت کریں، اس کے بعد اور لوگ آئیں گے وہ محنت کریں گے، قیامت تک پہنچے گا یہ دین اور دین کی محنت اور یہ ایمان اسلام والے۔ ہم اور آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کیوں جی؟ ہم سارے سیدزادے ہیں، مدنی ہیں، مکی ہیں، قریشی ہاشمی ہیں، کیوں جی؟ ہم کون ہیں؟ ہم تو یہاں اسی علاقے کے لوگ ہیں نا جی۔ آخر کوئی آیا، کسی نے محنت کی، کسی نے کوشش کی، کسی نے دعائیں مانگی، کسی کی محنت کا نتیجہ ہے ہم۔ اب یہ دین ہم سے اور آپ سے محنت کا، قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ کس کام کو؟ دعوت کو، تبلیغ کو، تعلیم کو، ذکر کو، عبادت کو، خدمت کو۔ یہ 4 اعمال ہیں موٹے موٹے، یہ چاروں جہاں مل کر حضور کی محنت بنتی ہے۔ دعوت ہے اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات سنانا، ترغیب دینا، جنت سے کی طرف بلانا، دوزخ سے ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن پاک میں بہت حکم آیا۔
تو یہ اس کو ہم اپنا کام بنا لیں. میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں اس کا کام ہے ڈاکٹری کرنا، مریضوں کو دیکھنا. دھوبی کا کام ہے کپڑے دھونا، ہے نا. کاشتکار کا کام ہے کھیتی باڑی کرنا. نبیوں کا کیا کام ہے؟ انسان سازی. یہاں سے میں نے بات شروع کی نا، اب یہاں پر ہی ختم کر رہا ہوں. بات تھوڑی ہے لیکن انشاءاللہ خلاصہ ہے. اگر آپ اس کو پلے باندھ لیں گے اور اس کام کو اپنا کام بنا لیں گے، سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ کی نظریں آپ کے متعلق بدل جائیں گی. اب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کھیتی باڑی والا جا رہا ہے، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ تبلیغ والا جا رہا ہے. وہ ایک ساتھی رائے گڑھ میں مثال دے رہا تھا کہ ایک بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے وضو کرنا تھا. اب وہ باہر کھڑا ہے، جماعت آئی ہوئی ہے. ایک جماعت کا ساتھی اندر گیا ہوا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، سنجا کرنے کے لیے. دوسرا اس سے پوچھا تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا یار اندر ایک تبلیغ والا ہے، پیشاب کرنے والا نہیں ہے تو ساری کیا بھی وہ بھی. تو جب آپ نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغ والا ہے. آپ اپنے محلے میں مشہور نہیں وہ ارشد تبلیغ والا کیوں نہیں؟ تو مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے محلے والوں کی نظر میں بننا ہے تبلیغ والا تو پھر وہاں جو کاپی انہوں نے رکھی ہے نا اس میں نام لکھا لو، گشت میں تعلیم میں بیٹھ جایا کرو، بڑی ہمت کرو سے روزہ لگا دیا کرو. اپنے محلے والوں کی نظر میں تبلیغ والے ہو جاؤ گے. اور اگر اپنے شہر والوں کی نظر میں بڑھنا ہے تبلیغ والا تو پھر چلا لگا دیا کرو، پھر 4 مہینے لگا دو. اور اگر ساری دنیا میں ذرا ہونا ہے مشہور تو پھر ساری دنیا کا چکر لگا لو. اور اللہ کی نظروں میں اللہ والا بننا ہے، تبلیغ والا بننا ہے تو اس کام کو اپنا کام بنا لو. جو تقاضا جس وقت ہو حال کے عمل کو پہچانو اور اس کو پورا کرو. جو تقاضا جس وقت ہو حال کے عمل کو پہچانو اور اس کو پورا کرو. نہیں پہچان سکتے علماء کرام سے پوچھو. علماء کرام ہمارے بڑے ہیں، ان سے پوچھو حضرت کیا کریں، پھر وہ بتائیں گے آپ کو. مشورہ کرو، مشورہ بہترین حل ہے ہر مسئلے کا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ وقت تھوڑا سا ہے، اس وقت کو قیمتی بناؤ. ایک تو کریں اختلاط. کیا کریں؟ بولو یار، آواز نہیں آئی. اختلاف نہیں کہہ رہا ہوں، اختلاف نہیں کرنا. اختلاف سے جمعیت ٹوٹ جائے گی، نفرت کے بولوں سے نفرت پھیلے گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی. زہریلا بول ہے نفرت کا بول، زہریلا بول ہے، دلوں کو پھاڑ دے گا، دور کر دے گا. گھر تک لوگ پہنچ جاتی ہے، بات آگے بڑھ جائے تو. اختلاط نہیں کرو گے تو اختلاف ہو جائے گا. ملو جلو گے نہیں نا ایک دوسرے سے، کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اردو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے یہ بات، کون اردو سمجھتا ہے سارے مجمع میں؟ اونچے ہاتھ کھڑے کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تو سارے لکھنؤ کے رہنے والے ہیں نا. سبحان اللہ. اچھا یہ دین کی بات تو ایسی ہے جو کسی زبان کی محتاج نہیں. قربان جاؤں. پہلے شروع زمانے میں نا ایک آدمی جاپان سے آیا تھا غالباً، جہاں تک مجھے یاد ہے میتا اس کا نام تھا، جاپانی تھا، یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا. تو رائے میں بیان وغیرہ دھیان سے بیٹھ کے سنتا تھا. کسی نے پوچھا سمجھ آتی ہے؟ کہتا ہاں نور آ رہا میرے دل میں، حقیقت نصیب ہو جاتی ہے. کیا ہم سارے قرآن پاک پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ سبحان اللہ. جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے خیر و برکت ان گھروں میں کثیر ہو جاتی ہے. شیاطین ان گھروں سے نکل جاتے ہیں. وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے. تو دین اللہ نے دیا ہے دونوں جہان میں کامیاب کرنے کے لیے. اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے. دین کو اللہ نے حضور کی محنت سے جوڑا ہے، دعوت سے، تعلیم سے، ذکر و عبادت سے، خدمت سے، قربانی سے، وقت دینے سے. جو جتنا گوڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. کیوں نہیں؟ 3 دن لگائے گا، 3 دن کا ثواب بھی پائے گا، 3 دن کے حساب سے کچھ حساب بھی ہو جائے گی، کچھ رخ مڑ جائے گا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 مہینے لگانے سے تم کتب غوث نہیں بن جاؤ گے. 4 مہینے لگانے سے کتب غوث نہیں بن جاؤ گے. ہاں منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا، حلال حرام کی تمیز ہو جائے گی.
سمجھ آئے گی کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کہاں کرنا ہے۔ دین کی سمجھ ہے یہ کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بس یہ دین کی سمجھ ہے کہ موقع پر اللہ سمجھ دے دے کہ اس وقت کیا بولنا کیا نہیں بولنا، اس وقت کھڑے ہونا یا بیٹھنا ہے، اس وقت آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے۔ اللہ کے حکم کو یہ دیکھ لینا، اللہ کے حکم کو کیسے پورا کروں، حضور کے طریقے پر پورا کروں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ یہ تو ہے میری ذمہ داری اپنی ذات کی، اپنی ذات سے دین پر چلنا، اور ساری دنیا کے انسانوں سے یہ کہنا ہے، دنیا کے انسانوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ، اللہ سے سب کچھ ہونے کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ساری دنیا کے انسانوں تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، اللہ کے حکم کامیابی کا یقین ہر جگہ انسانوں کو نصیب ہو، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور اس محنت میں قادیہ ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، چراغ سے چراغ روشن ہوگا، اس کے لیے تیار ہے سارے بھائی؟ اب یہ 1.5 دن کیا کرو گے؟ یہ پکنک نہیں ہے، اچھے سے اچھے کھانے کھاؤ، ٹکے کباب میں ہو، ابھی تبلیغ میں آئے ہوئے ہیں، یہ دال کا کام ہے، دال کھانے کا، سادہ سادہ زندگی، بقدر ضرورت کھاؤ، منع نہیں ہے، بقدر ضرورت پیو، لیکن کام بھی بقدر ضرورت کرو۔ ضرورت کتنی ہے؟ سارا دین ساری دنیا میں لانا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ یہ جو ہے تبلیغ بیٹھے بیٹھے لطیفے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، محنت ہے، محنت۔ تبلیغ جو ہے نا، نام پڑ گیا تبلیغی جماعت، کہتے ہیں نام غلط پڑ گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں کوئی نام رکھتا تو ہوتا تحریک ایمان، ایمان کو متحرک کرنا، ایمان کو بڑھانا، حرکت دینا۔ حرکت حیات کی علامت ہے، حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، حرکت سے اللہ بہت برکت دیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہے، وہ فرماتے ہیں یہ تبدیلی جماعت ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ اس بھائی کو بھی ذرا متوجہ کر دیں، کچھ تبدیلی آ جائے اس میں بھی۔ اگر اپنے آپ میں تبدیلی نہیں آئی 4 مہینے لگا کے تو وہی پھر دوبارہ لگا دو، راستہ یہی ہے، پکی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، محنت۔ پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب لاہور کے آئے، وہاں رائے میں، ماشاء اللہ اللہ نے عزت دی تھی، بڑے ڈاکٹر تھے، نوجوان آدمی، ڈگریاں بہت۔ میں نے پوچھا جی آپ اتنے بڑے ڈاکٹر کیسے بنے؟ اس نے کہا جی محنت سے اور دعاؤں سے۔ تو آپ اتنے اچھے مسلمان بن جائیں، میں بن جاؤں، کیا کرنا پڑے گا؟ دعائیں کرنی پڑیں گی، دعوت دینی پڑے گی۔ دعوت اور دعا دو ہتھیار اللہ نے دیے ہیں، ہر مشکل کا حل ہے یہ۔ تو اس کام کو اپنا کام بنائے، حاجی صاحب کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے۔ تو کون بناتا ہے اس کام کو اپنا کام؟ صرف ہاتھ کھڑا کرنے سے یہ کام اپنا کام بن جائے گا یا خود کھڑا ہونا پڑے گا؟ جب ہم آئے تھے تو ہمیں تو یہ سکھایا جاتا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، شیطان کی کمر توڑ دو۔ میں نے کہا شیطان نے کمر توڑ دی ہے تبلیغ والوں کی، اب زیادہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ کیا خیال ہے؟ جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ چل سکے گا اللہ کے راستے میں؟ وہ سوال لگا لے گا ملکوں میں، یہاں مجمع میں تو کھڑا ہونے کی ہمت نہیں۔ تو مہربانی کر کے ایسے دوست جنہوں نے اپنے اس کام کو کام بنانے کا فیصلہ کیا تھا، کھڑے تو ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ یہ تو سارا مجمع بڑا قیمتی ہے بھائی۔ دیکھو اس طرف بھی دیکھو، اس طرف بھی دیکھو، یہ اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تشریف رکھیں۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے مجمع کو دیکھ کر اللہ فخر فرماتے بیٹھ جائیں۔ ایسے مجمع کو دیکھ کر اللہ جل شانہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ جب انسان کو پیدا کرنا چاہا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہ کرنا، یہ فسادی ہوں گے، یہ جھگڑے کریں گے، یہ لڑیں گے، یہ مریں گے، یہ فتنے پھیلائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایسے مجموعوں کو اللہ دیکھتے ہیں، فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے، مختلف قوموں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف حیثیتوں کے، ایسے ہی ہے نا، ہم سارے کو رشتے دار تھوڑے ہیں آپس میں، کیوں جی؟ زبانیں مختلف، قبیلے مختلف، علاقے مختلف، اور ایک جگہ اکٹھے ہوئے کس لیے؟ مقصد ایک، مقصد مختلف نہیں ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا۔
مقصد الہ کلمت اللہ. اللہ اکبر. جب یہ مجلس میں خاص ہوتی ہے لوگ اٹھتے ہیں اگلے عمل کی تیاری کے لیے, وضو وغیرہ کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے بخشے بخشائے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ. بخشش اور مغفرت پہلے قدم پر ہی, ہر سے پہلا قدم اٹھاتا ہی اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں اور آپ کو. زندگی ایک موقع ہے, ایک ہی بار ملتا ہے. پہلے ملی نہیں, پھر ملے گا نہیں. یہ موقع ملے گا پھر دوبارہ آئیں گے, اگلے جنم میں نہیں آئیں گے. پہلا اور آخری موقع ہے اور سنہری موقع ہے کہ صرف فائدہ اٹھا لیں, جنت کما لیں, رب کو راضی کر لیں, اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. جو آدمی جتنی محنت کرے گا اس کے نتیجے میں اللہ خیر کرے گا, ہدایت پھیلے گی, لوگ نیکی کی طرف آئیں گے. جتنی جنت ان کو ملے گی اس سب کا مجموعہ اللہ اس محنت کے محنتی کو بھی دے گا. الدال اور الخیر کا فاعل ہی, نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسے ہے جیسے خود نیکی کرنے والا. تو اختلاط کر کے, میں نے عرض کیا نا اختلاط کرو, اختلاف نہ کرنا, مسئلوں میں نہ پڑنا, بحث میں نہ لگنا, فضائل سنو, جذبہ بناؤ, اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار کرو. جتنا مجمع یہاں آیا ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہم نیت کریں گے ان میں سے گھروں کو کوئی نہیں جائے گا, سب اللہ کے راستے میں جائیں گے. کر لو بھائی نیت. اور اگر کوئی ایسا ہی ہے بیچارہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا تو وہ گھر جائے کام کرنے کی نیت کر کے کہ اب اپنے گاؤں میں, اپنے دیہات میں, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں جا کے میں کام کروں گا تبلیغ کا, اپنی مسجد کو آباد کروں گا, محلے کے لوگوں کو جوڑوں گا, 8 گھنٹے روزانہ دیا کروں گا, تعلیم گشت اس کی پابندی کروں گا, روزے کی پابندی کروں گا. کیوں جی یہ تو ہو سکنے والا کام ہے نا, یہ اس میں کوئی ناممکن چیز ہے. پہلا نمبر 1 تو نکلنے کی کوشش کریں, نکالنے کی کوشش کریں, سارے نکل جائے اللہ کرے. کہتے ہیں دین اس وقت پھیلے گا جب آپ کو جتنی خوشی تبلیغ سے گھر جاتے ہوئے ہوتی ہے نا, جب چلہ پورا ہو جائے, 4 مہینے پورے ہو جائیں, کتنی خوشی ہوتی ہے جیسے قید سے چھوٹا ہو, گھر جانے کی خوشی ہوتی ہے. اس سے زیادہ خوشی تبلیغ میں آنے کی ہونے لگے. او چلے پر جا رہا ہوں, خوش چہرہ ہو, بھائی کیا بات ہے, میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, میں سال کے لیے ملکوں میں جا رہا ہوں. جب آپ کو اتنی خوشی اس پر ہونے لگے گی پھر دین پھیل جائے گا. دین کا پھیلانا بس ہمارے اوپر ہی موقوف ہے. ہم اس کام کو اپنا کام بنا لیں, دن رات کو اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے محنت کریں, نئے نئے ساتھیوں کو جوڑیں, پرانے کو بھی پیچھے نہ ہٹنے دیں, جوڑ کے رکھیں سب کو. ہمارا کام جوڑنا ہے, توڑنا نہیں. تو برائے وصل گردن آمدی, نئے برائے فصل گردن آمدی. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو جوڑنے کے لیے آیا, توڑنے کے لیے نہیں آیا. لوگوں کو قریب کرنا ہے, دور نہیں کرنا. لوگوں کو محبتیں دینی ہے, محبتیں تقسیم کرو. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. محبت فاتح عالم ہے. ایک دوسرے سے ہم محبت کریں, ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں, جگہ دینے میں بھی, کھانے پینے میں بھی اکرام کریں. ایک ایسا ماحول دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. کیونکہ اس کے علاوہ یہ ماحول کہیں نظر آتا ہے. اللہ کا شکر ہے چھوٹی سی مسجد وہاں کی انڈیا کی, وہاں سے کام شروع ہوا, آج اللہ نے ملکوں میں پہنچا دیا. ہاں جی, یہاں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے حضرات آئے ہوئے ہیں, جگہ جگہ اجتماعات ہوتے ہیں, خوب ماشاءاللہ رونقیں لگتی ہیں. تو یہ ساری رونقیں آپ حضرات کی قربانیوں سے اور آپ حضرات کے تبادلوں سے اور آپ حضرات کی محنت کی برکت سے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کفر میں دراڑیں پڑ جائیں, اسلام کو غلبہ نصیب ہو جائے, تو پھر ہم اپنی ضرورتوں حاجتوں پر میں اس محنت کے تقاضوں کو غالب کر دیں. دوبارہ کہوں, اگر اندر سے ہم چاہتے ہیں کہ دین غالب ہو جائے, کفر مغلوب ہو جائے, تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی ضرورتوں حاجتوں پر دین کے تقاضوں کو غالب کرنا پڑے گا. اگر ایسا کر لیا ہم نے انشاءاللہ, اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے, بڑا کریم رب ہے, بڑا مہربان ہے, اس کے ارادے سے ہو جائے گا سب کچھ. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے نا. ان 1.5 دنوں میں کہتے ہیں یہاں اخبار نہیں پڑھنا, یہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنی. اس جگہ کو ایسے سوال کریں جیسے مسجد کوئی سوال کرتے ہیں.
یہ عبادت کی جگہ اللہ کی خاص نظر پڑی میں حیران یار یہاں آنا کون سا آسان ہے. یہ جگہ اللہ کی نظر رحمت پڑی ہے تو اللہ نے یہ یہاں رونق اور بہار لگا دیا نا. تو اب ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اللہ کرے یہ ہمارا اجتماع ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اگر ہم عالمی فکر کریں گے، عالمی دعا مانگیں گے، عالمی سوچ رکھیں گے اور اپنے آپ کو سارے عالم کا ذمہ دار سمجھیں گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہی اجتماع ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. کریں گے کوشش. کچھ راتوں کو جاگنے کا، دعائیں مانگنے کا بھی اہتمام کر لیں. جتنا ہم سوتے ہیں اتنا سونا کو فرض واجب نہیں ہے. بقدر ضرور سو لو، کوئی حرج نہیں. سونا بھی آپ کا سونا بنے گا اللہ کے راستے میں ہے نا. دعا پڑھ لیں جی، نماز کی تیاری کر لیں. سب دعا پڑھ لیں. مجلس برخاست ہوتی ہے نا، دعا پڑھتے ہیں. پتہ ہے 2 دعائیں مشہور ہیں، یاد ہوگی آپ کو سب کو. نہیں تو ایک دوسرے سے پوچھ لو اور وہ پڑھ لو اور بیٹھ کے ذکر کرو، تسبیح کرو، اختلاط کرو. اور اگلی نماز کے بعد انشاءاللہ مولانا خورشید صاحب کا بیان ہے، ہمارے بزرگ ہیں مولانا خورشید صاحب. انشاءاللہ اللہ کی بات ہے، اس میں شخصیتوں کا مسئلہ نہیں ہے. کون سے مولانا کا بیان ہے؟ ہمارے ہاں یہ اعلان بھی نہیں ہوتا. کبھی سنا میں نے غلطی کر دی، میں بوڑھا ہوں، میرے سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں. تو چلو اللہ خیر کرے. بیان کو دھیان سے سننا. بیان کو کیسے سننا؟ کون کون سنے گا؟ دھیان سے. اور جو تقاضا آئے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.